تو برابر تصویریں حسینی پاک کرگل سے لداخ ڈیموکریٹک الائنس کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حاجی حنیفہ جامدار ایک پبلک ریلی. آغا سعید احمد رضوی صاحب میرے ساتھ جڑیں گے, چیف ریپرزنٹیٹیو ہے انجمن صاحب زمان کرگل لداخ کے. بہت بہت شکریہ جو مچام بو جوائن چیچس پولا گسو چلتے جتا منگمو ضرب نظم سے کافی سال بعد اب پہلی بار ایک یونائٹڈ کینڈیڈیٹ چکنت اس میدان انفی سے جو شانہ یاری سنگ کرگلی پولیٹکس خطے لداخ سے پولیٹکس کافی نزدیک سے آپ نے بھی دیکھا ہے, تو کیا رائے مشوری رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سب سے بڑی مبارک ہمارے پورے خطے لداخ کے لیے, بالاخص خطے کرگل کے لیے. کافی سالوں کے بعد لوگوں نے احساس کیا کہ ہمارے نااتفاقی کی وجہ سے ہم نے اپنا نمائندہ ہندوستان کے اس بڑے ایوان میں بھیجنے سے ہمیں قاصر رہا. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ 1998 میں ہم نے پہلی بار ہمارے کرگل سے حاجی حسن کمانڈر کو انتخاب کر کے دیا یونٹی کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے مرحوم معتمری کو ہم نے کامیاب کر کے دیا اور یہی یونٹی کی وجہ سے دیا. اور اس کے بعد 2 بار ہمارا حاجی حسن خان کو ہم نے کامیاب کر کے دیا یونٹی کی وجہ سے. اس کے بعد ہمارے کرگل میں یونٹی نہیں رہا, پھر ہمارے پورے کرگل جو ہے نمائندگی بھیجنے سے قاصر رہا. یہ ہمارے عدم اتحاد کی وجہ سے تھا. لیکن آج 2019 کے بعد جب بی جے پی سرکار جو وجود میں آیا اور ہمارے لداخ کو ریاست جموں کشمیر سے علیحدہ کیا اور 2 یونین ٹیریٹری میں تقسیم کیا, تو اس کے بعد جو بی جے پی سرکار نے جو وعدہ دیا تھا اس وعدے پر نہیں اترتے ہوئے ہمارے لوگوں کا یہ سینٹیمنٹ تھا, خاص کر لے کے لوگوں نے ہی پہلے سے ہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم کو یوٹی چاہیے, ہم کو مثلاً اس سے اچھا ہمارے جو جب دفعہ 370 یا 35 ایسے زیادہ ان کے لیے اور کچھ چاہنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کیا. لیکن ہمارے کرگل جو ہے ڈے فرسٹ سے ہم نے یوٹی ٹیریٹری کا ہم نے مخالفت کیا تھا, ہم اس کو قبول نہیں کیا تھا. جب یوٹی ملنے کے بعد بھی پہلی بار ہمارے کرگل کے جو باشعور لیڈر تھے سبوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے شناخت کے لیے, ہمارے آئیڈینٹی کے لیے, ہمارے بچوں کے آئندہ فیوچر کے لیے, ہمارے عزت کے لیے, ان سب کو مد نظر رکھ کر ہم نے کرگل میں ایک تنظیم وجود میں لایا جو تمام مذہبی اداروں کے مدد سے اور جو بڑے بڑے سیاسی تنظیموں کے بی جے پی کے بغیر سبوں کی مدد سے ہم نے KDA وجود میں لایا. اسی کی وجہ سے ہم اس وقت ہمارے قداور لیڈر جناب حاجی اصغر کربلائی صاحب اور قداور لیڈر ہمارے قمر علی آخوند صاحب کی دل کی عمیق گہرائیوں سے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے پرانے جو اس کے پارٹیوں کے ساتھ منسلک تھا, کانگریس کے ساتھ تھا, NC کے ساتھ تھا, ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کرگل کے عوام کی سینٹیمنٹس کو مد نظر رکھ کر, ان کی جذبات کو مد نظر رکھ کر, ان کو کرگل کی عوام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ان پارٹی کو, خاص کر قمر علی آخوند نے کرگل کی لوگوں کی اتحاد کے خاطر اپنے وہ پرانا پارٹی جو ہے اس کو خیرباد کیا. یہ ہم ڈسٹرکٹ کرگل کے عوام ان 2 شخصیتوں کی قربانی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ یہ جو مذہبی ادارات جو ہے ہم نے KDA وجود میں آیا, KDA وجود میں آیا تو ان دونوں شخصیتوں کی وجہ سے وجود میں آیا. تھا ہم نے پرانے ہمارے مذہبی ادارات تھے, مذہبی ادارات کی وجہ سے ہم نے اس KDA کو وجود میں لانے کی کوشش کیا لیکن ناکام رہا. اس میں بہت سے بات ہے لیکن میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کروں گا. لیکن ہمارا آخر میں یہ ہوا کہ ہم نے KDA کے 2 کو چیئرمین بنایا, حاجی اصغر کربلائی صاحب اور قمر علی صاحب. ان کی قیادت میں ہم نے اپنے کرگل کی عوام کو اتحاد کرنے میں کامیابی ہوا. تمام مذہبی ادارے
اداروں کو اکٹھا کرنے میں بھی کامیابی ہوا. خاص کر اس کے علاوہ کرگل کی اتحاد کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ان کی مشورت کی وجہ سے, ان کی کاوشوں کی وجہ سے اور ان کی دو کو چیئرمین کی ٹیم کی وجہ سے, جہاں پر انہوں نے ایک ٹیم بنایا تھا, ہر ادارے سے ایک امیدوار تھا. سبوں کی مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لیہ ایپیکس باڈی کے ساتھ بھی اپنا یہ اتحاد کیا. اسی لیے لیہ ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک دونوں مل کر پورے خطے لداخ کے عوام کی ریپرزنٹیٹیو کرتے ہوئے 4 ایجنڈا پیش کیا. اس 4 ایجنڈے کو یعنی فالو کرنے کے لیے ہم نے وہاں پر ہوم منسٹر کے ساتھ ہم نے کافی گفت و شنید کیا, لیکن ہمارا وہ 4 ایجنڈا جو ہے ہم ایسا ہی انہوں نے نظر انداز کیا. آخر میں ہمارے جو کرگل لداخ سے جو چنے ہوئے نمائندہ تھا جیونگ نمگیال صاحب, انہوں نے لداخ کی نمائندگی نہیں کیا. انہوں نے اپنے بی جے پی سرکار کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر ایوان میں انہی کو خوش کرنے کی باتیں کیا, لیکن لداخ کی جوانوں کے بارے میں, لداخ کی لینڈ پروٹیکشن کے بارے میں, لداخ کی مثلا جناب جاب پروٹیکشن کے بارے میں انہوں نے کبھی وہاں پر بات نہیں کیا. تو آج اسی پارٹی نے بالکل اپنے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا کر اس کو مینڈیٹ دینے سے باہر کر دیا. یہی ہے ان کی ناکامیابی. اگر عوام کے ساتھ وہ رہتا, آج عوام ہی اس کو دوبارہ مینڈیٹ دینے پر سرکار کو مجبور کرتا. لہٰذا میرا آخری بات یہ ہے کہ میں بہت خوشی کے ساتھ ہمارے مذہبی ادارات IKMT ہو, جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل ہو, ہمارا انجمن صاحب زمان ہو, نور بخشیہ ہو, اہل سنت والجماعت ہو, بدھسٹ ایسوسیشن ہو اور باقی تمام سیاسی مثلا NC تھا یا مثلا کانگریس تھے اور ابھی عام پارٹی شمولیت ہوگی, سب کو ہم نے اپنے طرف سے, میں انجمن صاحب زمان کا وائس چیئرمین ہوں, میں اپنے طرف سے سبوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اتحاد جو ہے یہاں پر ختم نہیں ہو چاہے. یہ اتحاد جو ہے پورے لداخ کی مفاد کے لیے, کرگل کے مفاد کے لیے ہمیشہ اس کو روز بروز مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہی امید ہے کہ اس امید پر ہم سبوں کا سنجمنٹ جو تھا, ہم سبوں کا اتحادی نظریہ جو تھا حاجی حنیفہ جان پر ہوا, تو ہم اپنے تمام لوگوں کے طرف سے نہ ان کی ڈیولپمنٹل کام اور فاقی ترقیاتی کام, فقط ہمارے لداخیوں کی کاز کو, لداخیوں کی مثلا فیوچر کو, لداخیوں کی کلچر کو تحفظ کرنے کے لیے اس کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجنے کا مصمم ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کامیاب کر کے پورے خطے کرگل, خطے لداخ کے لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.